ملک کا ایجنڈا جب بھی صحیح طور پر بنانے کی کوشش کی گئی ہے، اس ایجنڈے کو بدل کر فوراً ایک دوسرا ایجنڈا کھڑا کر دیا جاتا ہے اور ہم ٹریپ میں پھنس جاتے ہیں. یہ ہے بنیادی بات. 1919 میں پہلا انڈیا ایکٹ بنایا برٹش گورنمنٹ نے، وہاں سے شروعات ہوئی. انڈیا ڈومیسائل ایک انڈیا والوں کو اپنے پاور ایک ٹرانسفر کرنے ہی پڑیں گے، یہ برٹشرز سمجھ گئے، رائٹنگ آن دا وال. کیونکہ فرسٹ ورلڈ وار ہوئی تھی، اس کے بعد وہ برٹشرز سمجھ گئے کہ اب ہم دنیا پر رول نہیں کر سکتے، سب سے پہلے ہمیں انڈیا کو آزادی دینی ہوگی. اس سلسلے میں پہلا جو انہوں نے ایکٹ بنایا وہ 1919 میں بنایا. 1919 میں ایکٹ بنانے کے بعد یہاں کے جو سوشل یونٹس تھے وہ بہت ایکٹیویٹ ہو گئے. اور آپ یہ اس کو ضرور نوٹ کیجئے کہ یہاں جو زیادہ ایکٹیو لوگ تھے وہ ہندو مسلم ایشو پر کوئی بات ہی نہیں کر رہے تھے. یہاں دو طاقتیں تھیں اس ملک میں. اس ملک میں ایک طرف مسلمان تھے جو تحریک خلافت میں سرگرم تھے، اور میں خوش ہوں کہ میں بامبے میں یہ بات کر رہا ہوں جو خلافت تحریک کا مرکز تھا، اگرچہ اب بمبئی کو کچھ خبر نہیں ہے. بہت معذرت کے ساتھ کچھ بھی خبر نہیں ہے. وہ اس کو یہ پتا ہے کہ بلڈر بن جاؤ تو جنت بھی مل جائے گی، بس کچھ خبر نہیں ہے ہمارے اپنے نوجوانوں کو، ہمارے شہر کے لوگوں کو. یہیں سے ملک میں ایک بیداری کی لہر چلی تھی، یہی میدان تھا. تو مسلمانوں کی جو ایکٹیویٹی تھی اور ان کا جو فوکس تھا وہ تھا انٹرنیشنل اسٹیج. کیونکہ ان کے سامنے تھا فلسطین، ان کے سامنے تھا خلافت عثمانیہ، ان کے سامنے تھا ترکی کی خلافت. تو مسلمان جو لوگ تھے وہ زیادہ جو محنت کر رہے تھے وہ اس انٹرنیشنل جو ایک ظلم کا سسٹم تھا اس کو توڑنے کے لیے، اور اس لیے وہ ان کے سامنے برطانیہ کو کمزور کرنا اور ان کو خلافت کے بحالی پر مجبور کرنا، یہ ان کا پرائم کنسرن تھا مسلمانوں کا. جو نان مسلم تھے اس ملک میں، اس کو نوٹ کیجئے پلیز، میں بہت ریفرنس اس کے الحمدللہ دے سکتا ہوں. جو نان مسلم تھے وہ اس وقت فریڈم موومنٹ کے میدان میں نہیں تھے. وہ اس وقت جو نان مسلم تھے وہ یہاں پر جو دبا کچلا طبقہ ہے اس کو، وہ انگریزوں سے آزادی کی لڑائی ان کے ایجنڈے میں تھی ہی نہیں، وہ برہمنیت سے آزادی کی لڑائی لڑ رہے تھے. وہ تھا یہاں کا اصل ایجنڈا. جو بھارت کا ایجنڈا تھا وہ تھا سوامی نائکر، جیوتی راؤ پھولے، یہ بڑے لیڈرز تھے پہلے. اس کے بعد جب ڈاکٹر امبیڈکر شامل ہوئے تو یہ بہت طاقتور ہو گئی یہ تحریک. اور کسی کو بھی اختلاف ہو سکتا ہے، کسی کو اتفاق ہو سکتا ہے، لیکن ڈاکٹر امبیڈکر نے چند سال کی جدوجہد کے بعد جب یہ محسوس کر لیا کہ جب تک ہم ہندو رہیں گے ہمیں کوئی حق نہیں ملے گا، لہٰذا اس وقت جب انہوں نے پہلی مرتبہ یہ اعلان کرنا شروع کیا، صاف صاف کہنا شروع کیا، ناگپور میں کہا، مہاڑ میں کہا، کوکن میں کہا، کتنی اسپیچز میں انہوں نے کہا کہ میں ہندو گھرانے میں پیدا ہوا ہوں، یہ میری مجبوری تھی، یہ میرے اختیار میں نہیں تھا، لیکن میں ہندو گھرانے میں مروں گا نہیں، یہ میرے اختیار میں. جب یہ کہا تو ایک بہت خطرناک صورتحال لوگوں کے سامنے آئی. اور میں یہ بات عرض کروں کہ جو مسلم لیڈرشپ تھی اس کی ایک بڑی تعداد ڈاکٹر امبیڈکر کے ایجنڈے سے ہمدردی رکھتی تھی. اس وقت کی جو مسلم لیڈرز تھے وہ بڑی ہمدردی رکھتے تھے. چنانچہ جب راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوئی لندن میں، 3 راؤنڈ ٹیبل کانفرنسیں ہوئی، 1930، 1931، 1932. پہلی والی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں گاندھی نہیں گئے. گاندھی نے تو بعد میں خلافت تحریک کو پہلے جوائن کیا. وہ بھی ایک عجیب غریب کہانی ہے کہ گاندھی نے دیکھا کہ یہاں جو اویکننگ ہے، جو اویئرنیس ہے وہ مسلمانوں میں زیادہ ہے یا انٹچیبلس میں زیادہ اب بڑھ رہی ہے لیڈرشپ ڈاکٹر امبیڈکر کی. اور ہمارا جو طبقہ ہے اپر کاسٹ وہ تو بالکل سے غافل ہے، وہ تو پریولیجز انگریزوں کے ساتھ لے رہا ہے بس، اور باقی اس کے سامنے کچھ ویژن ہے ہی نہیں فیوچر کا. تو گاندھی واقعی بہت ذہین انسان تھا. انہوں نے پھر کیا کیا، وہ خلافت تحریک کے سب سے مضبوط سپورٹر بن گئے اور انہوں نے مخالفت نہیں کی. یہ بھی دیکھیے سیاست، وہ خلافت تحریک کے سب سے بڑے حامی بنے. بامبئی کی بندرگاہ میں آ کے شیخ الہند کا استقبال کیا اور خلافت پر تقریریں کرنی شروع کی. گاندھی کی ان تقریروں میں قرآن کی آیتیں کوٹ ہوتی تھیں، حدیثیں کوٹ ہوتی تھیں.
اس زمانے کی گاندھی اور گاندھی کے مخصوص جو ایک کلاس تیار ہوا تھا ان کی تقریروں میں، مسجدوں میں بلائے جاتے تھے. دلی کی جامع مسجد میں سوامی شردھانند کی تقریر ہوئی جامع مسجد کے ممبر سے، اور وہاں یہ حدیثیں کوٹ کی گئی، لا یجتمع دینان فی جزیرۃ العرب اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب. میرے والد صاحب تو اس وقت نوجوانی تھی، انہوں نے اپنے کانوں سے اس قسم کے کتنے غیر مسلم مقررین کی تقریریں سنی تھیں کہ وہ باقاعدہ حدیثیں کوٹ کرتے تھے کہ بھئی محمد صاحب نے صاف کہا ہے کہ جزیرہ عرب میں یہودیت اور نصرانیت کا قیام نہیں ہو سکتا، اس لیے خلافت کا قیام ضروری ہے، کیونکہ خلافت کو ختم کر کے برٹش فورسز جزیرہ عرب میں آ گئی تھیں، امریکن فورسز آ گئی تھیں اس وقت بھی. تو اس کو ایجنڈا بنایا گاندھی نے، اور چنانچہ مسلمانوں میں ایک زبردست مقبولیت حاصل ہوئی. آپ اندازہ کر سکتے ہیں آج کوئی بھی نان مسلم لیڈر ہمارے سامنے آ کر انشاءاللہ ماشاءاللہ کہنے لگتا ہے تو ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم بیعت ہو جائیں. رونے لگتے ہیں، ہم بڑے بھولے لوگ ہیں، بڑے بہت پیارے عجیب لوگ ہیں، نعرے تکبیر فلاں دماغ، عجیب کیفیت ہوتی ہے. ناٹک ہو رہا ہے ملک میں 70-80 سال سے، ڈرامہ ہو رہا ہے، اور کوئی ٹوپی لگا کے آ جاتا ہے، کوئی وہ عرب والا رومال پہن کے آ جاتا ہے، کوئی افطار پارٹی کرنے لگتا ہے. تو بس نہیں چلتا ہمارا کہ ہم اپنی بیٹی اس کو دے دیں جلدی سے. یہ عجیب بھولا پن ہے، عجیب قسم کی کیفیت، یہ شروع سے چلی آ رہی ہے. یہی گاندھی کے ساتھ ہوئی، نہرو کے ساتھ ہوئی، بہت پرانی تاریخ ہے اس کی. خلافت تحریک جب اتنا گاندھی نے جوش دکھایا تو مسلمانوں نے کہا کہ بھائی مہاتما اگر آپ خود اس تحریک کے لیڈر بن جائیں تو ہماری تحریک میں تو بہت جان پڑ جائے گی. تو انہوں نے کہا میں اس سیوا کے لیے حاضر ہوں. لہذا پوری خلافت تحریک کی لیڈرشپ مسلمانوں کو دے دی گئی. اب کیا کیا گاندھی؟ 1-2 سال اس تحریک کی قیادت کر کے اور اس کے آڑ میں اپنی قوم کو بیدار کر کے، جس میں برلا کا بہت بڑا ہاتھ تھا، بہت میجر کنٹریبیوشن تھا. جب گاندھی ساؤتھ افریقہ سے آئے تھے اور یہ فیصلہ کیا گیا تھا اور برٹش گورنمنٹ کے اشارے پر آئے تھے، وہ یہ سب آن ریکارڈ موجود ہے کہ برٹش ہوم سیکریٹری نے انڈین وائس رائے کو گاندھی کے آنے سے پہلے لکھا تھا کہ مسٹر موہن کرم چند گاندھی آ رہے ہیں، پلیز ٹیک کیئر آف ہم، آپ خاص طور پر ان کا خیال رکھیں. اتنی انڈرسٹینڈنگ تھی ان کے اور برٹش گورنمنٹ کے بیچ میں اس انڈیا آنے سے پہلے بھی. عجیب غریب داستان ہے. گاندھی جی کو نوبل پرائز آج تک کیوں نہیں ملا؟ ہم مسلمان کیوں نہیں یہ بات جانتے کہ نوبل پرائز کیسے کیسے بچوں کو مل رہا ہے اور گاندھی جی کو نہیں ملا؟ کیوں نہیں ملا؟ اس لیے نہیں ملا کہ جب نوبل کمیٹی میں ان کا نام سجیسٹ کیا گیا تو ساؤتھ افریقہ کی بلیک کمیونٹی نے زبردست پروٹیسٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ گاندھی ریسزم پر یقین رکھتے تھے، اگر ان کو نوبل پرائز دیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نوبل پرائز کمیٹی وہ دراصل رنگ کی بنیاد پر تفریق اور امتیاز کی قائل ہے. اس کی مجبوری میں نوبل پرائز نے فیصلہ کیا ہم گاندھی کو نوبل پرائز نہیں دے سکتے، اس لیے کہ بلیک کمیونٹی آف انٹائر افریقن کانٹیننٹ اس کے خلاف ہے. اس کے بعد جب خلافت تحریک کو اپنے ہاتھ میں لے لیا تو ایک وقت آیا کہ ایک خاص چھوٹے سے ایشو کو بہانہ بنا کر وہ سبوتاژ کر دیا گیا. خلافت تحریک کو اچانک بند کر دیا گاندھی. کلکتے کے ایک پولیس اسٹیشن کو کچھ لوگوں نے آگ لگا دی، جبکہ خلافت تحریک اس بنیاد پر اٹھائی گئی تھی کہ اس میں نان وائلنس رہے گا، کوئی وائلنٹ ایکٹ نہیں ہوگا. اب یہ آج تک تحقیق نہیں ہو سکی کہ جن لوگوں نے واقعی پولیس اسٹیشن کو جلایا وہ خلافت کے والنٹیئرز تھے یا کسی کے اور بھیجے ہوئے تھے. یہ بہت ہو رہا ہے، یہ بہت کثرت سے ہو رہا ہے کہ مرسنریز بھیجے جاتے ہیں، اپنے ایجنٹ بھیجے جاتے ہیں ہمارے کسی موب میں شامل ہو کر وہ ایکٹ کرتے ہیں جس کا ہدایت ان کو ہوتی ہے. چنانچہ گاندھی جی نے کیا کیا، اس کو سنتے ہی کوئی خلافت کمیٹی کی میٹنگ نہیں بلائی، حکیم اجمل خان کو کال نہیں کیا، مولانا آزاد کو کال نہیں کیا، کسی بڑے سینئر لیڈر سے بات تک نہیں کی اور اچانک اعلان کر دیا کہ خلافت تحریک بند، ختم خلافت تحریک ایبزیکٹلی. اور جب خلافت کے لیڈرز پریشان ہو کر گاندھی جی سے ملنے کے لیے پہنچے تو ایک بہت دلچسپ ڈرامہ ہوتا تھا. جب ایسا کوئی موقع آتا تھا تو گاندھی جی مون برت رکھ لیتے تھے کہ ان کو کہا جاتا تھا آنے والے وزٹر سے کہ باپو کا مون برت ہے، آپ کی بات سن لیں گے، بول نہیں سکتے. میرے بچپن میں خود ایک واقعہ پیش آیا.
گاندھی جی کا نہیں، ان کے ایک شاگرد کا. جب جمشید پور اور راول کیلا کے فسادات ہوئے 60s میں، بھیانک فسادات، تو اس نے ملک کے بہت سے حساس لوگوں کو بے چین کیا. آزادی کے بعد یہ دوسرا بڑا ایک سلسلہ تھا رائٹس کا. تو مولانا ابو الحسن علی ندوی اور میرے والد واجد مولانا محمد منظور نعمانی الفرقان کے بانی، یہ دونوں بے چین ہوئے اور ان دونوں نے طے کیا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے. ہم نے اس لیے آزادی کی تحریک میں حصہ لیا تھا کہ قتل عام ہو رہا ہے مسلمانوں کا. تو پھر یہ طے ہوا کہ جے پرکاش نارائن سے جا کے ملا جائے. وہ اس وقت گاندھی کے قریبی لوگوں میں بہت طاقتور شخصیت ہیں. تو یہ دونوں بزرگ جے پرکاش نارائن کے پاس گئے. یہ سب والد صاحب نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں. جے پرکاش نارائن سے پوری بات کہی تو جے پرکاش نارائن نے کہا کہ میں اس میں کچھ نہیں کام آ پاؤں گا. میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ لوگ ونوبا بھاوے جی سے ملیں. سینئر موسٹ گاندھین وہ ہیں، آپ ان کے پاس جائیں. تو یہ دونوں ونوبا بھاوے سے اپوائنٹمنٹ لے کر ان کے پاس گئے ناگپور میں. دن تاریخ وقت سب طے تھا. وہاں جب پہنچے تو لکھا ہے والد صاحب نے بھی مولانا علی میاں نے بھی، اتنا شوق لگا ان کو کہ ان کو پہنچ کر آشرم میں یہ بتایا گیا کہ گرو جی آپ کی بات سن تو لیں گے، بول نہیں سکیں گے، اس لیے کہ مون برت ہے. کیا کیا ہو رہا ہے، میں بیک گراؤنڈ بتانا چاہ رہا ہوں ہو کیا رہا ہے. تو یہ وہ دور ہے جس میں بہت مقدس قسم کے سیکولر لوگ رول کر رہے تھے. یہ اس دور کی تاریخ ہے.